सारा बचपन मैंने होटल पर वेटर की नौकरी करते हुए गुजारा, क्योंकि बाप के मरते ही चचा ने मेरे हिस्से की जायदाद भी छीन ली। मुझे अपने चचा और उनके घर वालों से सख्त नफरत थी। जब मैंने रूप बदल कर चचा की बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली, शादी की पहली ही रात मैंने इस मासूम के मुंह पर थप्पड़ मारा, जो अपने बाप के गुनाह से अनजान थी। मैं उस पर रोज़ तशद्दुद करता, अपना गुस्सा उस पर उतारता, और मुझे शदीद हैरत होती जब वो उफ़ तक नहीं करती थी। एक दिन उसे मारने लगा तो वो हाथ जोड़ते हुए रो पड़ी और बोली कि मैंने सच जानते हुए भी तुमसे जानबूझकर शादी की, क्योंकि मुबारक हो असद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार आप अपनी दुल्हन ले ही आए। ये आवाज़ें मेरे कानों से पुरशोर आबशार की तरह गुजर रही थी, और मैं खाली और सपाट नज़रों से मुबारकबाद देने वालों को देख रहा था। वो मेरे महंगे सूट और मेरी ज़ाहिरी शान और शौकत से मरऊब होकर मेरे गिर्द किसी हाले की तरह जमा थे। पूरा शादी हाल रोशनी में नहाया हुआ था। फानूस की क्रिस्टल लड़ियों से फूटती हुई चमक आंखों को खैरा कर रही थी, और हर तरफ एक जश्न का समा था। मगर मेरे अपने अंदर एक अजीब सा हू का आलम था, एक ऐसा कब्रिस्तान और एक ऐसी वहशतनाक खामोशी थी जहाँ मेरे सारे जज्बात, मेरी सारी मासूमियत दफन हो चुकी थी। मेरे पहलू में बैठी हुई फरा सुर्ख और अरूसी जोड़े में मलबूस सर झुकाए शायद अपनी नई जिंदगी के रंगीन ख्वाब बुन रही थी, और उसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी की तेज और चुभती हुई खुशबू बार बार हवा के दोष पर मुझे अपनी जानब मतवज्जो कर रही थी। मगर ये खुशबू मुझे किसी जहर की तरह महसूस हो रही थी, क्योंकि ये मेहंदी मोहब्बत या शगुन की नहीं, बल्कि इस नफ़रत की थी जो पिछले 15 सालों से मेरे सीने में सांप की तरह पल रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का मसनूई निकाब चढ़ाया, जिसकी अब मुझे आदत हो चुकी थी, और मशीनी अंदाज में मेहमानों का शुक्रिया अदा करने लगा। सामने सोफे पर मेरे चचा वकार और उनकी बेगम शगुफ्ता बैठी हुई थी। चच्ची शगुफ्ता के चेहरे पर एक ऐसी फातिहाना और मगरूर मुस्कुराहट थी, जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया हो। वो बार बार फरा का सदका उतार रही थी और फ़ख्र से अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को बता रही थी कि कैसे उनकी बेटी की किस्मत जाग उठी है, कि इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और हैंडसम नौजवान मिला है। चचा भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, पर उन्हें क्या पता कि जिसे वो हीरा समझकर अपनी बेटी के लिए चुन बैठे हैं, वो दरअसल एक ऐसा दहकता हुआ कोयला है जो अब सुलग चुका है, और जिसकी तपश बहुत जल्द उनकी बेटी की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को भस्म कर देगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी अपनी जगह से उठूं और उनके पास जाऊं और उनका गिरेबान पकड़कर चीख चीख कर उनके कान में कहूं कि पहचाना मुझे, मैं वही यतीम और बेसहारा बच्चा हूँ जिसे आप लोगों ने कचरे की तरह घर से बाहर फेंका था। मगर मैं खामोश रहा। मैंने अपने उबलते हुए जज्बात को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था। अभी तो शिकार जाल में फंसा ही था, और शिकारी को जल्दबाजी ज़ेब नहीं देती। मेरा असल वार तो अभी बाकी था। मेरे जहन के पर्दे पर माजी की वो फिल्म किसी पुरानी और धुंधली तस्वीर की तरह चलने लगी, जब मैं सिर्फ 10 साल का था। वो दिन भी कितने खूबसूरत और बेफिक्र थे, जब हम इसी शहर की एक कदीम और आलीशान हवेली में रहते थे, और वो हवेली मेरे दादा की निशानी थी, जिसके दरो दीवार में हमारी नस्लों की तारीख जज़ब थी। मुझे याद है कि इस हवेली का वो बड़ा सा सरसब्ज़ लॉन, जहाँ मैं शाम को अपने बाबा के साथ क्रिकेट खेला करता था। बाबा जानबूझकर मुझसे हार जाते थे और मुझे अपने मजबूत कंधों पर उठाकर हवा में घुमाते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून और मोहब्बत से भरपूर थी। चचा का और बाबा का कारोबार एक ही था, और हम एक मुश्तरका ख़ानदान की तरह रहते थे। चच्ची शगुफ्ता भी इन दिनों मुझे अपने बेटों की तरह प्यार करती थी, या शायद वो सिर्फ दिखावा करती थी। और फरा मुझसे काफ़ी छोटी थी, और मैं उसे अपनी गुड़िया समझता था। उसके रोने पर मैं तड़प जाता, लेकिन फिर अचानक हमारी हंसती बसती खुशियों को किसी की नज़र लग गई, या शायद ज़माने की बुरी नज़र खा गई। बाबा अचानक बीमार हुए और अस्पताल के चक्कर लगाने लगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और फिर एक तूफ़ानी और काली रात वो हमें रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए।
ان کے جاتے ہی جیسے آسمان ہمارے سر سے ہٹ گیا ہو۔ ابھی ان کی تدفین کو چند دن ہی گزرے تھے کہ گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ وہ چچا جو مجھے گود میں کھلاتے تھے اب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور چچی شگفتہ جن کے ہاتھ میرے سر سے نہیں ہٹتے تھے اب ان کی زبان سے انگارے برسنے لگے تھے۔ بابا کے 40ویں کے فوراً بعد ایک شام چچا نے امی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں بھی سہم کر امی کے دامن سے لپٹا ہوا ان کے ساتھ چلا گیا۔ کمرے میں چچا کے ساتھ چچی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور اجنبیت تھی۔ چچا نے بنا کسی تمہید کے انتہائی سرد لہجے میں کہا، دیکھو بھابھی، بھائی کے علاج میں اور کاروبار کے نقصان میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور یہ حویلی اب بینک کے پاس گروی ہے، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کا بھاری سود اور قرض اتار سکیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بڑی حویلی بیچ کر اور یہ شہر چھوڑ کر کسی چھوٹی جگہ منتقل ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے اتنے اخراجات ہیں اور ہمارے اپنے بچے ہیں، اس لیے ہم آپ کا اور اسد کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں یہ سن کر اماں جیسے پتھر کی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں ہاتھ جوڑ کر کہا، وقار بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میرے بیٹے کا حق ہے، آپ ہمیں ایسے بے آسرا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مگر چچی شگفتہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے اپنے مخصوص زہریلے لہجے میں کہا، بھابھی، جذباتی ڈرامے مت کریں، ہم نے کوئی یتیم خانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا باپ زندہ تھا تو اور بات تھی، اب ہم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کو نہیں پال سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنا انتظام خود کریں، ورنہ زبردستی کرنی پڑے گی۔ امی نے روتے ہوئے چچا کے پاؤں پکڑ لیا اور گڑ گڑانے لگی کہ خدارا ایسا ظلم نہ کریں، میرے یتیم بچے پر رحم کریں۔ مگر چچا نے بے رحمی سے اپنا پاؤں چھڑوایا اور امی کو زور سے دھکا دے دیا۔ وہ قالین پر گر گئی۔ میں چیختا ہوا امی کی طرف لپکا اور انہیں سنبھالنے لگا۔ میرے اندر کا بچہ بری طرح ڈر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، چچا، ہم نہیں جائیں گے، یہ ہمارا گھر ہے۔ بابا نے کہا تھا یہ میرا گھر ہے۔ چچا نے میری بات سن کر مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ انہوں نے اتنی زور سے مجھے جھٹکا دیا کہ میں دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ میرا ماتھا پھٹ گیا، مگر انہیں رحم نہیں آیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ اس رات باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہے تھے، جیسے آسمان بھی ہمارے حال پر رو رہا ہو۔ چچا نے ہمارا تھوڑا سا سامان اور کپڑوں کی گٹھڑی گیٹ کے باہر پھینکوا دی اور ہمارے سامنے لوہے کا وہ بھاری گیٹ دھڑام سے بند کر دیا، جو کبھی میرے لیے پھولوں کی سیج ہوا کرتا تھا۔ ہم بارش میں بھیگتے ہوئے، سرد ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ امی مجھے سینے سے لگا کر روتی رہی اور میں حسرت سے ان بند دروازے کو دیکھتا رہا، جہاں اندر روشنی تھی، گرمائش تھی، اور ہمارے لیے باہر صرف تاریکی، ٹھنڈ اور ذلت تھی۔ اس رات ہم نے فٹ پاتھ پر ایک دکان کے شٹر کے نیچے پناہ لی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی اور خوفناک رات تھی۔ سڑکوں پر رلتے ہوئے ہمیں کئی دن گزر گئے۔ وہ ماں جو کبھی ریشم اور مخمل میں سوتی تھی، اب ٹوٹی ہوئی جگہ پر سونے پر مجبور تھی۔ ہم نے شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں چھوٹا سا بدبودار کمرہ کرائے پر لے لیا، جس کی چھت ٹپکتی تھی۔ امی کے پاس جو کانوں کی بالیاں اور ہاتھوں میں انگوٹھی تھی، سونے کی وہ بیچ کر ہم نے کچھ دن گزارا کیا، لیکن پھر غربت کے منحوس سائے گہرے ہوتے گئے۔ بیماری اور بھوک نے امی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وہ ہر وقت کھانستی رہتی تھی اور میں بے بسی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ ہمارے پاس دوائی تو دور کی بات، 2 وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہیں تھے۔ بھوک جب برداشت سے باہر ہوئی تو میں نے اپنی عمر سے بڑی ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے قریبی ہوٹل پر کام مانگا۔ ہوٹل کا مالک ایک سخت گیر آدمی تھا۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھا اور برتن دھونے کے کام پر رکھ لیا۔ میں تو کبھی نازوں سے پالا تھا، اب لوگوں کے جوٹھے اور چکنائی سے بھرپور برتن دھونے لگا۔
सख्त साबुन और मुसलसल पानी में रहने की वजह से मेरे नरम हाथों की जिल्द पर गहरे जख्म बन गए और उनसे खून रसने लगा। नमकीन पानी और मिर्चों वाला सालन जब इन जख्मों पर लगता तो मेरी चीखें निकल जाती, मगर मैं होंठ भींच कर काम करता रहता। क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए रोटी और दवा लेकर जानी थी। वहाँ होटल पर मुझे गालियाँ सुनने को मिलती, कभी कोई गाहक थप्पड़ मार देता, कभी मालिक लात मार कर जगाता, मगर मैं सब कुछ सहता रहा। मुझे वो दोपहर आज भी अच्छी तरह याद है जब सूरज सवा नेज़े पर था और ज़मीन तप रही थी। मैं होटल के बाहर खड़ा ग्राहकों की गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा था कि अचानक एक चमकती हुई स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकी। ये गाड़ी मेरे बाबा की पसंदीदा गाड़ी थी, जो अब चचा के इस्तेमाल में थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने उम्मीद और डर की मिलीजुली कैफियत में गाड़ी की तरफ देखा। पिछली सीट का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे हुआ और वहाँ फरा बैठी हुई थी। उसके साथ चच्ची शगुफ्ता भी थी। फरा ने एक खूबसूरत फ्राक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक महंगी चॉकलेट वाली आइसक्रीम थी। वो मज़े से आइसक्रीम खा रही थी और उसके चेहरे पर बेफिक्री थी। चच्ची प्यार से उसे टिश्यू से साफ कर रही थी। फरा की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं मैले कुचैले कपड़ों में था, मेरे हाथों में गंदा कपड़ा भी था और चेहरे पर कालक लगी हुई थी। उसने मुझे देखा और फिर अजनबियत से नज़रें फेर ली, जैसे मैं कोई वजूद ही ना रखता हूँ। इसने अपनी माँ से कुछ कहा और फिर गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। वो शीशा मेरे और उनके दरमियान एक दीवार बन गया। उस लम्हे मेरी अंदर कुछ टूट सा गया। मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बल्कि मेरे दिल में नफ़रत का एक ऐसा लावा भड़क उठा जिसने मेरे बचपन की मासूमियत को जलाकर राख कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती और ना ही कोई रिश्ता होता है। मैंने उसी लम्हे कसम खाई कि मैं इस जिल्लत की ज़िंदगी से निकलूँगा और एक दिन इस बड़ी सी गाड़ी में बैठने वालों को इसी मुकाम पर ला खड़ा करूँगा जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। मेरी मेहनत और लगन के बावजूद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गुर्बत और बीमारी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मेरे हाथों में ही दम तोड़ गई और मैं पैसों की कमी की वजह से उन्हें बड़े अस्पताल नहीं ले जा सका। माँ के जाने के बाद मैं दुनिया में अकेला रह गया। अब मेरा कोई नहीं था। मैंने माँ की कब्र पर आखिरी बार रोकर अपने आंसू हमेशा के लिए खुश्क कर लिए और शहर छोड़ दिया। मैं दूसरे शहर चला गया। वहाँ की सड़कों ने मुझे पनाह दी। मैंने दिन रात काम किया। मैंने गाड़ियों के गैराज में काम सीखा। मैंने बोझ उठाया। मैंने भूख काटी, मगर हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक एक पैसा जोड़ा और फिर प्रॉपर्टी के छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। अल्लाह ने मेरी टूटी हुई हिम्मत को देख लिया और मेरा हाथ थाम लिया। मेरा काम चल निकला और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 सालों की अनथक मेहनत के बाद असद नामी वो कमज़ोर सा लड़का मर गया और उसकी जगह असद अफरीदी ने ले जन्म लिया, जो इस मुल्क का बड़ा नाम था, जिसके इशारों पर लोग चलते थे। मेरे पास अब बहुत दौलत थी, मगर सुकून नहीं था। मेरा सुकून गिरवी था। इस बदले के पास जो मुझे लेना था, मैंने वापस अपने शहर का रुख किया और मनसूबाबंदी शुरू कर दी। मेरी तहकीकात से पता चला कि चचा वकार ने मेरी अबाही हवेली बहुत पहले बेच दी थी और वो अब डिफेंस के एक मॉडर्न बंगले में रह रहे थे। लेकिन कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था। उनका कारोबार जवाल पजीर था। फैक्ट्री बंद होने के करीब थी और वो इन दिनों कर्ज ख्वाहों के शिकंजे में थे। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और सबसे पहले खुफिया तौर पर अपनी अबाही हवेली का सौदा किया, जो अब खस्ता हाल हो चुकी थी। मैंने मुंह मांगी कीमत देकर वो हवेली वापस में खरीदी और उसे दोबारा से तामीर करवाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो मेरे बचपन में थी। ये मेरी जीत का पहला निशान था। जिसके बाद मैंने एक इन्वेस्टर के रूप में चचा से रब्ता किया। वो मेरी दौलत देखकर अंधे हो गए और मुझे अपना मसीहा समझ बैठे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने जाल में जकड़ लिया और फिर उनके घर में दाखिल हुआ। चच्ची शगुफ्ता, जो कभी मुझे धुतकारती थी, अब मेरी खुशामदें करती थी और फरा, जो पहले मुझे पहचानती तक नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसके घर हर दूसरे दिन जाता रहा और वो वैसे ही मेरी दौलत से मरूब थे।
اور میں نے فرا سے بات چیت بڑھانا شروع کی۔ ہم لوگ اکثر فون پر بھی بات کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میری کوشش محبت میں بدل گئی۔ میں نے بہت مہارت سے محبت کا کھیل کھیلا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب میں نے ان سے فرا کا رشتہ مانگا اور انہوں نے اسے لاٹری سمجھ کر قبول کر لیا۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز نے مجھے حال میں واپس لا کھڑا کیا۔ فرا میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے خاموشی سے سر جھکایا ہوا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ایک انجانا سا خوف تھا۔ میں نے جان بوجھ کر گاڑی کا رخ شہر کی روشن سڑکوں سے ہٹا کر پرانے شہر کی طرف موڑ دیا جہاں میری آبائی حویلی واقع تھی۔ چچا اور فرا کو یہی لگتا تھا کہ میں اپنے نئے ڈیفینس والے بنگلے میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں کبھی اپنی اس پرانی حویلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی ویران اور تاریک راستوں پر بڑھ رہی تھی، فرا کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سٹریٹ لائٹس کم تھی اور سایہ گہرا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں پوچھا، اسد یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ تو ڈیفینس کی طرف نہیں جاتا، یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے بیٹھی رہو، ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ میری آواز کی سختی اور اجنبیت نے اسے مزید ڈرا دیا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی اور دوبارہ وہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ باہر سناٹا تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس پرانی عمارتوں پر پڑ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جانے کیوں آج جیت کا احساس اتنا خوشگوار نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ آخر کار گاڑی ایک بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ وہی گیٹ تھا جہاں سے مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا تھا۔ میں نے ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ کھولا اور گاڑی پرانی حویلی کے وسیع و عریض مگر ویران گارڈن میں داخل ہو گئی۔ حویلی کی عمارت چاندنی رات میں ایک دیو کی طرح کھڑی تھی جس کے در و دیوار سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور فرا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید دھندلا سا سایہ یاد آیا کہ یہ جگہ اس کے ماضی کا حصہ ہے، یا شاید اسے اس جگہ کی ویرانی نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اسد ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا اور اسے کھینچتے ہوئے حویلی کے بڑے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ میرے ساتھ چل رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، مگر میں نے اپنے ہونٹ سی رکھے تھے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کا خوف مزید بڑھے۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی بو نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ بو بند کمروں کی اور ماضی کی گرد کی تھی۔ حالانکہ میں نے صفائی کروائی تھی مگر دیواروں میں جذب اداسی ابھی تک وہیں تھی۔ میں اسے لے کر سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اوپر والی منزل پر اس کمرے کی طرف گیا جو کبھی میرے ماں باپ کا کمرہ تھا اور جہاں سے ہمیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ کمرے میں صرف ایک مدھم سی روشنی تھی اور فرنیچر پرانا تھا جسے میں نے جان بوجھ کر نہیں بدلوایا تھا۔ فرا کمرے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگنے کی آواز سناٹے میں کسی گولی کی طرح گونجی۔ فرا اچھل پڑی اور پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ میرے چہرے پر اب وہ ہلکی سی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک سرد اور پتھریلا تاثر تھا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ میں اس کے اتنا قریب گیا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے تھے۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ استقبال نہیں کرو گی
اپنے شوہر کا اپنے نئے گھر میں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اسد آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جگہ، یہ سب کیا ہے؟ میں نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ میں نے اچانک اس کے قریب جا کر اس کا بازو مروڑا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ درد اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ یہ محبت کرنے والا شخص اچانک اتنا ظالم کیسے ہو گیا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آج رات تمہاری زندگی کی سب سے لمبی رات ہونے والی ہے، اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ تقریباً گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کے گال پر میرا ہاتھ چھپ گیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی، یا کم از کم رو کر مجھ سے پوچھے گی کہ میرا قصور کیا ہے، مگر اس کے رد عمل نے مجھے ششدر کر دیا۔ وہ بستر پر تقریباً گرتے ہوئے انداز میں بیٹھی، اور پھر کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے کسی بھی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم گونگی ہو گئی ہو؟ کیا جواب کیوں نہیں دیتی؟ مگر وہ پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں تو اسے مزید ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھے، کچھ کہے۔ پھر مجھے اس پر شدید طیش آیا اور میں نے اسے دھتکارتے ہوئے فرش پر گرا دیا اور کہا کہ یاد رکھنا، میں تمہاری یہ خاموشی بھی چھین لوں گا۔ میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہیں دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اس کے رونے کی آواز کا انتظار کرنے لگا، مگر کمرے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ لڑکی شاید انسان نہیں تھی، یا پھر اس کے اعصاب لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ ساری رات دوسرے کمرے میں ٹہلتا رہا، اپنی نفرت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ وہ اسی طرح قالین پر بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا عروسی جوڑا نہیں اتارا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے سر سے پیر تک حقارت سے دیکھا اور حکم دیا کہ یہ ڈرامہ بند کرو اور جا کر یہ کپڑے تبدیل کرو، کیونکہ اب تم میری شہزادی نہیں ہو۔ میں نے گھر کے سارے ملازموں کو چھٹی دے دی ہے، اور آج سے اس گھر کا جھاڑو پوچھا اور کھانا پکانا سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی تابعداری مجھے اور زیادہ چڑھا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ انکار کرے تاکہ مجھے اسے مزید مارنے کا بہانہ ملے۔ میں نے کچن میں جا کر جان بوجھ کر برتن پھیلائے اور گند مچا دیا تاکہ اسے صفائی کرنے میں تکلیف ہو۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی جس نے کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، وہ کس طرح میرے گھر کی گندگی صاف کرتی ہے۔ مجھے اسے تکلیف میں دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، جو شاید میری انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضروری تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ سے سوٹ میں ملبوس کچن میں آئی، اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے بکھرے ہوئے برتن دیکھے جو کہ تقریباً سارے ہی صاف تھے، مگر وہ خاموشی سے آستینے چڑھا کر کام پر لگ گئی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کی اداکاری کرنے لگا، مگر میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اناڑی پن سے برتن دھو رہی تھی۔ کئی بار صابن والا پانی اس کے کپڑوں پر گرا اور ہاتھ سے صابن پھسلے بھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے گورے ہاتھوں پر صابن کی وجہ سے سرخی آ گئی تھی، مگر وہ مشین کی طرح کام کرتی رہی۔ جب اس نے میرے لیے ناشتہ بنایا اور ٹرے لا کر میز پر رکھی تو میں نے ایک نوالا منہ میں ڈالا اور پھر پلیٹ اٹھا کر زور سے دیوار پر دے ماری اور چیخا کہ یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں کھانا بنانا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے گرم چائے کا کپ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ بچنے کے لیے پیچھے ہٹی، مگر گرم چائے کے چند قطرے اس کے پاؤں پر گر گئے۔ وہ درد سے کراہی اور بیٹھ گئی، مگر میں نے اور بھی غصے سے کہا کہ اسے ابھی صاف کرو ورنہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے اٹھی اور کپڑا لا کر فرش صاف کرنے لگی۔
اگلے کئی ہفتوں تک یہی معمول رہا۔ میں صبح آفس جاتا اور شام کو واپس آ کر اس پر اپنا سارا دن کا غصہ اتارتا۔ میں نے اسے گھر میں قید کر رکھا تھا، نہ اسے فون کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی باہر جانے کی۔ میرے گھر کے لینڈ لائن کے تار بھی کاٹ دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنے باپ سے رابطہ نہ کر سکے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ میرے ہر حکم کو ایسے سہتی جیسے یہ اس کا مقدر ہو۔ میں اسے راتوں کو سردی میں باہر لان میں کھڑا رکھتا، کبھی اسے بھوکا رکھتا اور کبھی اس کی تذلیل کرتا، مگر وہ اف تک نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا کہ شاید وہ کوئی چال چل رہی ہے، وہ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تاکہ وہاں نفرت ڈھونڈ سکوں، مگر وہاں مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا دکھ اور رحم نظر آتا تھا، جیسے وہ مجھ پر ترس کھا رہی ہو، اور یہ بات میری انا کو اور مجروح کر رہی تھی۔ سوچتا تھا کہ میں ظالم ہوں، میں طاقتور ہوں، تو پھر یہ کمزور لڑکی مجھے خود سے چھوٹا کیوں محسوس کروا رہی ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے اسے مزید توڑنا چاہیے۔ میں نے گھر پر ایک پارٹی رکھی اور اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا جو بہت امیر اور ماڈرن تھے۔ میں نے فرح کو حکم دیا کہ وہ آج رات میرے مہمانوں کے سامنے سادہ کپڑے پہن کر آئے گی اور ایک ملازمہ کی طرح سب کو کھانا پیش کرے گی۔ میں اسے دنیا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب وہ احتجاج کرے گی، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شام کو جب مہمان آئے اور میوزک کا شور شروع ہوا تو میں نے فرح کو آواز دی۔ وہ کچن سے نکلی تو اس نے ایک بہت سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے کا نور اور وقار ایسا تھا کہ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ مجھے اس بات پر بھی شدید کوفت ہوئی تھی۔ میں نے اپنے غصے کی حدیں پار کر دی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے کو ٹھوکر ماری اور سارے گلاس مہمانوں کے جوتوں پر گر گئے۔ میں نے سب کے سامنے اس سے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس کی بے عزتی کرنے لگا کہ تم اتنی نکمی ہو کہ سیدھی چل بھی نہیں سکتی۔ میرے دوستوں نے مجھے روکا اور کہا کہ چھوڑ دو یار، کیوں بیچاری کو مارتے ہو، مگر میں نے دیکھا کہ فرح کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اسے لوگوں کے سامنے روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اپنی فتح کا احساس ہوا کہ آخر کار میں نے اس کی عزت نفس کو کچل دیا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے اسے وہیں ڈرائنگ روم میں چھوڑ دیا اور خود کمرے میں جا کر سو گیا، مگر اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس کا وہ جھکا ہوا سر اور آنسو آ رہے تھے۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اسد یار، تم وہ بن گئے ہو جس سے تم نفرت کرتے تھے، تم تو اپنے چچا سے بھی بدتر ہو چکے ہو۔ مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ یہ اسی شخص کی بیٹی ہے جس نے میری ماں کو مارا تھا۔ کچھ دن بعد چچا کا فون آیا، وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں بلا کر دکھایا جائے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کس حال میں ہے۔ میں نے انہیں دعوت پر بلایا۔ چچا آئے تو فرح کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ چچا نے پوچھا کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ تو فرح نے مسکرا کر کہا کہ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسد میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا اس کا جھوٹ سن رہا تھا اور حیران تھا کہ یہ لڑکی اپنے باپ سے شکایت کیوں نہیں کرتی۔ اگر یہ بول دے تو چچا پولیس کو بلا سکتے ہیں، مگر اس نے میری عزت رکھ لی، یا شاید اپنے باپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ چچا کے جانے کے بعد میں نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں نہیں بتایا کہ میں تم پر کتنا ظلم کرتا ہوں؟ اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ بابا کو کوئی دکھ پہنچے، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اور ویسے بھی شوہر کا گھر جیسا بھی ہو عورت کا نصیب ہوتا ہے۔ اس کے اس جواب نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتے رہے اور میرے اندر کی بے چینی بڑھتی گئی۔ مجھے اب گھر میں رہنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ فرح کا وجود مجھ پر ایک بوجھ بن گیا تھا۔ اس کی عبادتیں، اس کی خاموشی اور اس کا صبر مجھے کاٹ رہا تھا۔
میں اکثر راتوں کو اٹھ کر دیکھتا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے بد دعا کر رہی ہے۔ ایک رات میں نے اسے ٹوکا کہ کیا مانگتی رہتی ہو خدا سے؟ میری موت؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کے سکون کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ آپ اندر سے بہت دکھی ہیں۔ یہ سن کر میں پاگل ہو گیا۔ میں نے تقریباً غصے سے چلاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ایک دکھاوا ہو، مکار ہو، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور گھر سے نکل گیا۔ میں ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا اور جب وہ صبح واپس آیا تو میں بہت تھکا ہوا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ فرا چائے لے کر آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید کمزوری کی وجہ سے یا میرے خوف سے۔ جیسے ہی اس نے کپ میرے سامنے رکھا، کپ پلیٹ سے ٹکرا کر چھلک گیا اور تھوڑی سی چائے میز پوش پر گر گئی۔ بس یہ ایک چھوٹی سی غلطی میرے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری طاقت سے میز کو لات ماری اور کھڑا ہو گیا۔ کرسی پیچھے گر گئی اور میں نے گرجدار آواز میں کہا کہ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہو تاکہ میں تمہیں ماروں تو ٹھیک ہے، آج میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی کمر سے بیلٹ اتاری اور ہوا میں لہرائی۔ فرا خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے جیسے ہی بیلٹ مارنے کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس نے ایک دم سے چیخ کر کہا کہ خدارا رک جائیں، اسد مجھے مت ماریں۔ اس کے منہ سے اپنا اصلی نام سن کر میرا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا، جیسے کسی نے مجھے بجلی کا جھٹکا دے دیا ہو۔ کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنی سماعت پر یقین کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس نے واقعی مجھے اسد کہا ہے۔ میں نے بیلٹ نیچے کیا اور حیرت سے اسے دیکھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے کیا کہا؟ تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ بولو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ میں سب جانتی ہوں، میں پہلے دن سے ہی جانتی ہوں کہ آپ احمر نہیں بلکہ میرے کزن اسد ہیں۔ میں نے آپ کے ہاتھ پر وہ جلنے کا نشان دیکھ لیا تھا جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے ہوئے استری سے بنا تھا، کیونکہ ہم دونوں نے کافی وقت بچپن میں ساتھ گزارا اور آپ کے اس نشان کو میں بھول نہیں پائی تھی کیونکہ مجھے بچاتے ہوئے آپ نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بدلہ لینے آئے تھے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور دیوار کا سہارا لیا۔ میرا سارا راز ایک لمحے میں فاش ہو چکا تھا۔ میں جس لڑکی کو بیوقوف سمجھ رہا تھا وہ تو پہلے دن سے ہی میری حقیقت جانتی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، اگر تم جانتی تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم نے مجھے اپنے باپ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تم یہ ظلم کیوں سہتی رہی؟ بولو فرا، بولو اس کے پیچھے کیا چال ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی اور الماری کی طرف بھاگی۔ اس نے وہاں سے ایک فائل نکالی اور لا کر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھر وہ دوبارہ میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی کہ یہ کوئی چال نہیں ہے، میں نے سچ جانتے ہوئے بھی آپ سے جان بوجھ کر شادی کی کیونکہ میں اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو آپ کا حق واپس دلانا چاہتی تھی۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو بابا نے جعلی بنوا کر ہڑپ کیے تھے۔ میں نے ہماری شادی سے پہلے چوری چھپے وہ سب اپنے نام کروایا تھا تاکہ شادی کے بعد آپ کو واپس کر سکوں۔ میں بت بنا فرش پر بکھرے ہوئے ان تمام کاغذات کو دیکھ رہا تھا جو میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ وہی اصل کاغذات تھے جن پر میں نے بابا کے دستخط تھے اور جنہیں میرے چچا نے غائب کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی جائیداد کی منتقلی کے نئے کاغذات بھی تھے جس پر فرا نے اپنے حصے کی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر فرا کو دیکھا
जो अभी तक मेरे कदमों में गिरी सिसक रही थी। उसका दुपट्टा जो मेरे खींचने से फट गया था उसके कंधे पर पड़ा था और उसके बाजुओं पर वो नीले निशानात साफ नज़र आ रहे थे जो मेरे दिए हुए थे। मुझे अपने आप से शदीद नफ़रत महसूस होने लगी कि जिसे मैं दुश्मन समझकर मारता रहा वो तो मेरी मुहाफ़िज़ थी, वो तो मेरी अमानत की हिफाजत कर रही थी। मैंने इंतकाम की आग में अंधा होकर क्या किया, जुल्म और सितम ढाए उस पर और उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया। मेरे हाथ से फाइल छूट कर गिर गई। मैं घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और पहली बार मेरी आंखों से नफ़रत की बजाय पछतावे के आंसू जारी हो गए। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामना चाहा मगर वो डर के मारे पीछे हट गई, जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसे दोबारा मारूंगा। उसके इस खौफ ने मुझे अंदर से तोड़ फोड़ दिया। मैंने रोते हुए कहा कि फ़रा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने तुम पर जुल्म किए, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, मैं दरिंदा बन गया था। मुझे लगा था कि तुम भी अपने बाप की तरह मक्कार हो, मगर तुमने क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों सहती रही, मेरा जुल्म क्यों अपनी जान अजाब में डाली। उसने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर मुझे देखा और धीमी आवाज़ में बोली कि मैं कैसे बताती असद, आपकी आंखों में इतनी नफ़रत थी, अगर मैं सच बोलती तो आप भी यकीन ना कर पाते। आपको लगता कि ये भी कोई चाल है। और फिर मैं अपने बाप का पर्दा भी नहीं चाक करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आपको आपका हक मिल जाए और मेरे बाबा के सर से गुनाह का बोझ उतर जाए। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती थी कि आपका दिल नरम हो जाए। मैं आपको दिए हुए ज़ख्म ये सोचकर सह लेती थी कि शायद इस तरह हमारे ख़ानदान के गुनाह धुल जाएं। जब अब्बा ने आप लोगों को घर से निकाला था मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जो हो रहा है वो गलत है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे दिल में बेचैनी और बेसुकूनी भी बढ़ने लगी। मैं जब भी अल्लाह से दुआ करती थी तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी में इस बेचैनी की वजह आपसे छीना गया हक है। उसकी बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। वो लड़की जिसे मैंने कदम कदम पर जलील किया था, आज उसने अपने किरदार की बुलंदी से मुझे अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए और उन्हें चूमने लगा। ये वही हाथ थे जिन्हें मैंने चाय गिराकर जलाया था। ये वही हाथ थे जिसे मैंने नौकरों की तरह काम करवाया था। मैं पागलों की तरह उससे माफ़ी मांग रहा था कि फ़रा मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। मैंने अपनी माँ की कसम खाकर कहा कि अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। फ़रा ने अपने कांपते हुए हाथों से मेरे आंसू पूंजे और कहा कि असद मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। हालात ने आपको सख्त बना दिया है। आपके अंदर आज भी वही मासूम बच्चा छुपा हुआ है जिसके साथ मैं खेला करती थी। उसके लम्स में जो शफकत थी उसने मेरे अंदर की सारी करवाहट ख़त्म कर दी। उस रात हम दोनों फर्श पर बैठे रोते रहे और हमारे दरमियान मौजूद नफ़रत की दीवार हमेशा के लिए गिर गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मेरी ज़िंदगी का अंधेरा छट चुका था। मैंने सबसे पहले फ़रा को डॉक्टर के पास ले जाने का फ़ैसला किया था कि मेरी दी गई जिस्मानी तकलीफ़ों का इलाज हो सके, मगर फ़रा ने मुझे रोका और कहा कि नहीं असद, हमें बाबा के पास जाना होगा। वो जब मुझसे मिलने आए थे तो हद से ज़्यादा परेशान थे। मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों गाड़ी में बैठकर चचा के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मेरा दिल बहुत भारी था। मुझे चचा पर अभी भी गुस्सा था, मगर वो फ़रा की खातर मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। जब हम चचा के घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वो घर कभी शान शौकत का नमूना हुआ करता था, अब वीरान था। हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि चचा लॉन में कुर्सी पर अकेले बैठे हुए खला में घूर रहे थे। वो बहुत बूढ़े और लाचार लग रहे थे, जैसे वक्त ने उनसे भी अपना हिसाब ले लिया हो। हमें देखकर चचा चौंक गए
और लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। उनकी नज़रें मुझ पर और फरा पर जमी हुई थी। मैंने फरा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। हम उनके करीब गए। चचा ने खुशी से कहा, अरे असद बेटा, तुम और फरा, तुम लोग अचानक कैसे आए? सब खैरियत तो है ना? मैंने चचा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि नहीं चचा जान, मैं अहमर नहीं हूँ और ना ही सब खैरियत है। ये सुनकर चचा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वो हकलाते हुए बोले कि ये तुम क्या कह रहे हो बेटा अहमर? तुम अहमर नहीं तो कौन हो? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि गौर से देखें मुझे चचा जान। क्या आपको इस चेहरे में अपने भाई की झलक नज़र नहीं आती? क्या आपको वो यतीम बच्चा याद नहीं है जिसे आपने 15 साल पहले बारिश में धक्के देकर निकाला था? मैं असद हूँ, सिकंदर का बेटा, और आपका वो भतीजा जिसे आपने सब कुछ छीन लिया था। मेरा नाम सुनते ही चचा के चेहरे का रंग फक हो गया। उनका जिस्म कांपने लगा और वो धड़म से कुर्सी पर गिर गए। इन्होंने सीने पर हाथ रख लिया और इनका सांस उखड़ने लगा। फरा चीख मारकर उनकी तरफ भागी। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? इतने में चच्ची भी भागती हुई आई। इन्होंने हम दोनों की तरफ देखा और फिर फौरन अपने शौहर की तरफ देखकर पूछने लगी कि क्या हुआ इन्हें। मैं भी घबरा गया क्योंकि मेरा मकसद उन्हें मारना नहीं था बल्कि सिर्फ सच का सामना करवाना था। हमने फौरन उन्हें गाड़ी में डाला और अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट किया और बताया कि उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ है और उनका बचना मुश्किल है। फरा बाहर बेंच पर बैठी रो रही थी और मैं उसे तसल्ली दे रहा था। मुझे पहली बार चचा पर तरस आ रहा था कि वो दौलत की हवस ने उन्हें कहाँ पहुंचा दिया था। चंद घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और बताया कि जान तो बच गई है मगर फालिज के हमले की वजह से उनका दायां हिस्सा मफलूज हो गया है और अब वो सारी ज़िंदगी बिस्तर के मोहताज रहेंगे। ये खबर सुनकर शायद मुझे खुश होना चाहिए था मगर फरा के सच के बाद ये सब सुनकर मैं सुन हो गया। ये मकाफात अमल था, कुदरत ने उन्हें उसी हाल में पहुंचा दिया जहां वो किसी के आगे हाथ फैलाने के भी काबिल नहीं रहे। कुछ दिनों बाद हम चचा को अस्पताल से घर ले आए और अब वो बोल भी नहीं सकते थे, सिर्फ आंखों से देखते थे और रोते रहते थे। मैं उनके पास बैठा और उनका हाथ पकड़कर कहा कि चचा जान, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं वो नहीं करूंगा जो आपने मेरे साथ किया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि मैं अपनों का खून करूं। आपने मेरा सब कुछ छीना था मगर मैं आपको आपकी बेटी भी वापस कर रहा हूँ और इज़्ज़त भी। ये मेरा घर अब आपका भी घर है। ये सुनकर चचा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। शायद वो शर्मिंदा थे या फिर शुक्रिया अदा कर रहे थे। चच्ची ने पास आकर बोला, असद, मुझे फरा ने सब कुछ बता दिया है। मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब तो हमें किसी बद्दुआ की भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद अल्लाह हम पर रहम कर देगा। मैंने उन्हें कहा कि मैंने आप लोगों को माफ़ किया। फरा दरवाजे में खड़ी ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज आपने साबित कर दिया कि आप सच में बड़े ज़र्फ़ वाले इंसान हैं। वक्त गुज़रता गया, ज़िंदगी अपनी डगर पर आ गई। मैंने चचा की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उन्हें अपने बाप की जगह समझने लगा। फरा की मोहब्बत ने मेरे अंदर के सारे ज़ख्म भर दिए। अब मैं इंतकाम की आग में जलने वाला असद नहीं था बल्कि एक पुरसकून और खुशहाल इंसान था। अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा जिसका नाम हमने अपनी माँ के नाम पर रखा। मैं अक्सर अपनी बेटी को गोद में उठाकर सोचता हूँ कि ये फरा की कुर्बानी और सब्र था जिसने हम सबको बचा लिया। सच कहते हैं कि नफ़रत आग से जलाती है मगर मोहब्बत वो पानी है जो राख से भी ज़िंदगी पैदा कर देता है। और मेरी ज़िंदगी उसकी सबसे बड़ी मिसाल बन गई थी कि बदला लेने से इंसान को कभी सुकून नहीं मिलता बल्कि असल सुकून माफ़ कर देने में ही है और सब्र करने में है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।